وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر: اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، ماشاء اللہ مدرسہ کا پروگرام بہت ہی شاندار پیش کیا ہے بچوں نے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت اس درخت کو پھلدار اور اچھے تناور مضبوط تناور بنائے، اس سے اور مزید زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے قوم کو، گاؤں والوں کو، باہر والوں کو. اللہ اس کو ایسا مضبوط تناور درخت بنائے کہ صدیوں اس سے فائدہ پہنچتا ہے. کسی بھی مدرسے کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے تو وہ مدرسہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بانی اخلاص کا اثر ہوتا ہے کہ کبھی وہ اتنا بڑا مدرسہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ مفید مدرسہ ہوتا ہے کہ آدمی کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک اخلاص کی قدر ہے. ماشاء اللہ مولانا سفیان صاحب نے ابھی جو تقریر صدارت پیش کیا ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھی زبان انہوں نے استعمال کیا. عوام کے اعتبار سے تو مشکل ہے، لیکن جو اہل علم ہے اس کو سمجھتے ہیں. اس زبان کے اندر جو مٹھاس ہے، جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس سے قلمکار کے علم کا پتہ چلتا ہے. ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے تو فارسی کے کتاب میں لکھا، اس کا ترجمہ ہے: جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا علم و ہنر چھپا رہتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کا علم و ہنر ظاہر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد محترم بہت مزاحیہ تھے، اعظم گڑھ میں ہے، موجود ہے. فرمایا کرتے تھے جب کچھ بولو تو اپنی زبان کو پہلے تولو، پہلے سوچو پھر بولو. فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے بولنے سے پہلے آپ کیا بولنے جا رہے ہو وہ دیکھو، سامعین کو دیکھو، آپ کے سامنے کون ہے، کس سے گفتگو کر رہے ہو اس کو دیکھو. اپنی زبان ہمیشہ اچھی استعمال کرو اور ان لوگوں کی تقلید کرو جو اہل لسان ہیں، جو زبان بولنا جانتے ہیں کہ کس لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے. اس کو سمجھو اور اس کی تقلید کرو، اسی کی نقل کرو. اور کبھی بھی کہیں بھی جانا دنیا میں تو اپنی زبان کو تبدیل نہ کرنا. کسی بھی معاشرے میں جانا، کہیں بھی رہنا، زبان کو ہر ایک کی سمجھنے کی کوشش کرنا، ہر ایک کی زبان بولنے کی کوشش کرنا، لیکن اپنی زبان میں کبھی تبدیلی مت کرنا. کیوں؟ فرماتے تھے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. تو ہمیشہ یہ تنبیہ کیا کرتے تھے کہ فصیح زبان جو بولتا ہے اردو زبان کے اندر، وہ صاحب علم ہوا کرتا ہے اور صاحب علم ہی بول سکتا ہے، غیر صاحب علم نہیں بول سکتا. تو حضرت ہمیشہ تنبیہ کیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی معاشرے کے اعتبار سے اچھا پیراہن پہن لیتا ہے، لباس پہن لیتا ہے، جس سے بڑا عالم معلوم ہوتا ہے اور بڑا صاحب علم معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کی زبان کا اظہار ہوتا ہے، زبان سے تکلم کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر کیا علم ہے اس کا علم ہو جاتا ہے. پھر کبھی کبھی تذیق ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور بڑے مقرر کا بیان ہو رہا تھا، بہت اچھی بات کر رہے تھے قرآن حدیث کی روشنی میں.
وہ صاحب جو آ رہے تھے وہ سعودی عرب میں رہتے تھے. ماشاءاللہ ان کو شوق چڑھا اور انہوں نے جو سعودی کا لباس ہے وہ جبہ پہن لیا, رومال رکھے, رسی باندھتے اس کو اقال کہتے ہیں, اقال بھی باندھ لیا اور بڑے روب داب کے ساتھ چل رہے ہیں, ٹپا ٹپ آ رہے ہیں سامنے. یہ جو مقرر صاحب تھے بڑے صاحب علم تھے اور اونچے مقرر تھے, وقت کے محدث بھی تھے, لیکن ان کا انداز جو آنے کا تھا اس کی وجہ سے ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ ان کی زبان لڑکھڑانے لگی. اب جو صاحب بازو میں بیٹھے تھے مرثے کے منتظم, ان کو افسوس ہونے لگا کہ حضرت تو اتنی شاندار زبان بولتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے, اور حضرت کی زبان لڑکھڑانے لگی, کیا ہے. بہرحال انہوں نے اپنے کو سنبھال لیا. سنبھالنے کے بعد وہ صاحب آئے تو لوگوں نے ہاں آئیے حضرت آئیے سر بول رہے تھے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرا انڈیکیٹر چالو ہو گیا. میں آپ سوچنے لگا کہ کون ہے اتنا بڑا محدث, مصر سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, لوگ اتنی اعجاز بھی کر رہے ہیں. میں پریشان بھی ہو گیا. بہرحال سامنے بیٹھ گئے. بولے پھر میں اپنے دل کو سمجھایا, جانے دو کوئی بھی ہو تم بات کرو, اگر بہت زیادہ کوئی بات ہوگی تو بات اصلاح کر دیں گے, اصلاح کر لیں گے, کوئی بات نہیں. پھر میں انہوں نے بتایا کہ پھر میں چلا رفتار میں بیان کرنے لگا. تو بعد میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا جزاک اللہ. کیا کہا؟ جزاک اللہ. یہ جملہ جب کہا تو وہ جو مقرر صاحب تھے انہوں نے کہا ارے نالائق کہیں کے, پہلے بتا دیے ہوتے تو یہ 15 منٹ سے میرا آدھا کلو خون خشک ہو گیا, وہ تو نہیں ہوتا کم سے کم. اب سمجھ میں آیا کہ تو بالکل خالی ڈھول ہے, تجھے کچھ نہیں آتا. اب تو تیرے سامنے 2 گھنٹہ میں تقریر کر سکتا ہوں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. زبان کے اعتبار سے بہترین زبان استعمال کیا, بہترین انہوں نے مضمون استعمال کیا, ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ علم کی علامت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائیں, ہمارے تمام بچوں کے علم میں اضافہ فرمائیں, اور اس بستی کو جیسا کہ مولانا نعمت اللہ صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ یہ بستی اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے. ہمارے بھی معلومات کے مطابق ہے, ہم نے بھی اپنے پڑھنے زمانے میں دیکھا, جہاں گئے تذکرہ کیا تو اس بستی کا جو تاثر لوگوں میں ہے, علماء کے درمیان ہے, وہ بہت الگ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس بستی میں, اس سرزمین میں, اس کی مٹی کے اندر صلاحیت رکھا ہے. اس مٹی میں صلاحیت ہے, ہاں اس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, ہمارے سامنے ابھی جو نعت پڑھ رہے تھے, شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا, یہ حافظ بلال کسی زمانے میں رات میں اٹھایا کرتے تھے بچے, تو اس میں یہ نعت خالی کرتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا یہ کون ہے, بتایا کہ حافظ شکیل صاحب کا بھتیجا ہے. تو میں نے اس وقت دعا کی, چونکہ میرے استاد کا قاریات محمد رحمۃ اللہ علیہ, میں نے پڑھا ان سے, ان کی آواز اتنی اچھی, میٹھی آواز, سریلی آواز, کہ جب قرآن پاک فجر میں وہ پڑھاتے تھے نماز, جو اپنے آنکھوں دیکھی بات ہے, تو میں نماز پڑھنے آتا رہتا تھا, جلدی باہر دوڑ کے آتا تھا. تو مچھلی والے کو دیکھا کہ مچھلی کی دیلی وہاں تک دیا مسجد کے سامنے, وہاں مچھلی رکھا تھا وہاں پہ اس زمانے میں, اور آگے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا. پھر دوسرے کو دیکھا وہ بھی آگے کھڑا ہو گیا. میں دیکھا اسی چہرہ اور چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا. پھر دیکھا وہ وہیں کھڑے تھے. 2 دن 4 دن میں دیکھا. میری ذاتی بات ہے, میرا یہ خود تجزیہ ہے, اس سے گفتگو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. 2 دن کے بعد میں ان سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں, ایک کھڑے رہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں, تو یہ نماز پڑھ لیا کیجیے نا. تو اس نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھی تھی نا, ہم میاں نہیں تھی. تو میں بولا کہاں کی تھی, تو اس نے کہا کہ مچھلی بیچے تھی یہاں پر, ماں سے لگائی لیے ہم. میں نے کہا ہاں ماں لگائی لیے تو آنا کے کی کام یہاں پر,
آگے کی کام یہاں پر. تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہردے کے سکون ملے گی, ہردے کے سکون ملے گی. جب آوے چھئے نا یہاں پر تو ہردے میں بات آوے چھئے کہ وہاں جا کے کھڑے رہا, اب بہت سکون ملے گا, بہت اچھا لگے گا یہاں پر سنو. تو اس کے جملے سے مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک انسان جب اچھی آواز سے اور پیار کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو نہ جاننے والے کا دل بھی کھینچ جاتا ہے اور جا کے سننے لگتا ہے. اور حضرت کا کچھ کہنا ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ بہترین آواز تھی اور تیز بلند آواز تھی, پڑھنے کا انداز بہت شاندار تھا. تو میں نے اس کے لیے دعا کیا تھا کہ جس طرح سے آدمی نعت پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والا اللہ اس کو بناتا ہے کہ وہ قرآن سے لگ جائے, اس کا دل قرآن سے جڑ جائے اور قرآن میں اس کا دل لگے, وہ قرآن ایسے پڑھے جیسے عبد الباسط قرآن پڑھتے ہیں. اب یہ بچہ اپنا ماشاءاللہ پڑھا قرآن, اس مرحلے سے جو حافظ ہوا ہے وہ قاری عبد الباسط جو مصر کے رہنے والے تھے, پوری دنیا میں دھوم مچا کے رکھا تھا, ان کی نقل وہ کر رہا تھا. اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی قرات ہے. قاری عبد الباسط کی جس قرات کی وہ نقل کر رہا ہے سوا عشرہ کی قرات ہے, لیکن وہ بچہ ایک الفاظ کے اعتبار سے اس کی نقل کیا ہے, اس کو تربیت نہیں ہے, لیکن دل میں یہ بات آئی کہ واقعتاً محبت ہے, اس کو تڑپ ہے کہ کوئی پڑھتا ہے, اچھی آواز سے پڑھتا ہے, اس انداز سے پڑھتا ہے, ایسا کھینچتا ہے تو اچھا لگتا ہے سننے میں, تو مجھے بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اسے بہترین قاری قرآن بنائے. یہ سب اس مدرسہ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے, کامیابی کی سند ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہوا ماشاءاللہ چھوٹے سے مدرسے میں, ایک معلم کی نگرانی میں اور ایک بیٹھک میں پورا قرآن سننا ہے. بڑے بڑے جامعات ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہیں, اس مدرسے کے اندر بھی ایسے بچے بہت نایاب ہیں, بہت کمیاب ہیں, بہت مشکل سے ملتے ہیں. سالہ سال گزر جاتا ہے تو کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سناتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں ایسے بچے اللہ نے عنایت فرمائے اور یہاں حافظ ہوا, کہیں باہر دور کرنے کے لیے نہیں گیا, کسی استاد سے ربط و تعلق نہیں کیا, یہی اس نے دور کیا اور ماشاءاللہ وہ بچہ اتنا مضبوط قرآن والا ہوا کہ ایک بیٹھے میں پورا قرآن سنا ہے. اس مدرسے کے لیے بہت بڑی بات ہے, سعادت کی بات ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے. یہ تو جو ہمارے تاثرات تھے, ایسے تاثرات ہیں خدا واحد کی قسم صبح تک میں بیان کروں تو ختم نہیں ہوگا. بلال نے جو نعت پڑھا اس نے کئی موضوع مجھے دیا, لیکن سوال یہ کہ ان موضوع پر بات نہیں کرنا ہے مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو اس نے بیان کیا, آپ کی زلف عنبری کا تذکرہ کیا, آپ کے رخسار کا تذکرہ کیا. الحمدللہ میں اس میدان کا مدرس ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف جمیلہ کا تذکرہ جس حدیث کی کتاب میں ہے شمائل شریف, میں کم سے کم 15 سال سے اس کا مدرس ہوں الحمدللہ, اور میں پڑھاتا ہوں اس کو. اور اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے مجھے, تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو دل سے محبت آتی ہے. اور پھر مضامین اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے, گھنٹوں اللہ کا فضل ہے کہ مضامین آتے رہتے ہیں اور زبان چلتی رہتی ہے. یہ شرف کی بات ہے, محبت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبت, اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے تو یہ غلام محمد کہنے کے قابل ہو جاتا ہے. ایک جلسے میں گیا تھا, تحریف بن نعمت کے طور پر بتاتا ہوں, وہاں کے لوگ مجھے جانتے نہیں. جو میرے شیخ الحدیث ہیں مولانا مختار صاحب دامت برکاتہم, یقیناً بہت بڑے صاحب علم ہیں اور ایسے ہی متقی بھی. صرف علم ہونا کافی نہیں, علم کے ساتھ تقوی ضروری ہے. تو صاحب علم بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. مدینہ الرسول, مدینہ منورہ سے جامعہ سے ان کی فراغت ہے, دالوں سے ان کو بھیجا گیا اور وہاں سے فراغت کے بعد ان کی بعثت بھی ہوئی اور وہاں سے تنخواہ بھی ان کی آتی تھی. ماشاءاللہ وہ مدرسے میں مدرس ہے, تو حضرت کا شہرہ ہے, چرچا ہے, ان کی خدمات ہے. تو
تو حضرت کو بلایا گیا، تو حضرت نے کہا کہ ایک اور مقرر کا اضافہ کر لیجئے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، ندوہ سے بلایا ہوں، دارالعلوم سے بلایا ہوں، بڑے بڑے مدرسے سے بلایا ہوں، اور آپ کا بھی نام ہے، تو ان کی گنجائش نہیں۔ حضرت نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں نہیں آ پاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں نہیں آ پاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جاؤں تو انہیں کو بلانا پڑے گا، ورنہ پھر میرا نام مت دیجیے، میں نہیں بولوں گا کہ میرا نام دیجیے، تو مجبور ہو گئے۔ انہوں نے میرا نام دے دیا، ہم دونوں آدمی پہنچے۔ بہرحال وہاں دیکھا تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، جلسے سیرت النبی کا ایک پروگرام ہوتا تھا ان کا، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے، پورے علاقے کم سے کم 100-150 کلومیٹر کا رقبہ ہے، وہاں کے لوگ اس میں آتے تھے، ہجوم کی شکل میں بڑا جلسہ ہوتا تھا۔ تو وہاں کے جو علماء تھے ان کا نام دیتے رہے، کسی کو 15 منٹ، کسی کو 10 منٹ، تو ہوتا رہا۔ اب شیخ کے آنے سے پہلے میرا نام دیا، یعنی یہ 10 منٹ بیان کر دیں گے تو اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ تو میں آیا تو مجھ سے پہلے ایک بچہ نعت تھا، تو نعت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، اور اس نے کچھ ایسے الفاظ پڑھے کہ دل کی گہرائی میں بات اتر گئی۔ تو میں بیٹھتے ہی حمد پڑھا، اور اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا، میں نے کہا کہ معاف فرمائیے، بہت بڑا جلسہ ہے، نام ہے جلسہ سیرت النبی، آقا کی سیرت کا بیان ہے۔ اب تک جو مقررین آئے وہ اپنی اپنی بات کہتے رہے، آقا کی بات تو ابھی تک ہوئی نہیں۔ آقا کی بات ہونے کے لیے تو بہت لمبا وقت درکار ہے، اور آپ نے مجھے 10 منٹ کا وقت دیا ہے، 10 منٹ تو میرے خطبے میں لگتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں گا؟ میرے 10 منٹ خطبہ دے کے میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا۔ میں جب بیان شروع کیا تو میرے بیان کا سلسلہ شروع ہوا، زبان اللہ تعالیٰ نے چالو کر دیا، جاری کر دیا۔ جب میری زبان جاری ہوئی، 20 منٹ ہو گئے، تو جو اناؤنسر تھا ان کے پاس پرچی پر پرچی آنے لگی کہ ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے، 1 گھنٹے سے پہلے ان کو اٹھایا نہ جائے، 1 گھنٹے تک ان کو موقع دیا جائے، چاہے صبح تک ہم لوگ بیٹھے رہیں گے۔ ایسی تقریر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا بیان، اس کو آپ منقطع مت کیجیے۔ پرچی پر پرچی آ رہی ہے، میں دیکھتا تھا کیا لکھ کے بھیج رہے لوگ، مجھ سے خفا ہو رہے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا بھائی میرا وقت ضائع ہو گیا، شاید آپ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں گے، تو میں اپنی بات ختم جیسے بولا تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ او مولانا آپ بیان کیجئے، ہم آپ کے منتظر ہیں، پرچی دے رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ وقت آپ کو دیا جائے، اس کے بعد شیخ کو وقت دیا جائے گا، آپ بیٹھیے۔ یہ جو اناؤنسر تھا اٹھ کے بھاگ گیا، چلا گیا۔ میں دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ چلنے دیجیے، بہت اچھا لگ رہا ہے، کئی لوگوں کا آنکھوں میں آنسو تھے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور جو صاحب وہاں گئے تھے تشکیل کے لیے، مولانا گیا، وہ اسی وقت اس طرح ہاتھ کر کے معذرت کیے کہ ہم نے سمجھا نہیں تھا آپ کو، معاف فرمائیے، آپ چلنے دیجیے۔ شیخ نے کہا کہ میرا وقت بھی آپ کو، میں نے کہا نہیں، آپ استاد ہیں، میں تو آپ کو سننے کے لیے آیا۔ میرے حال وہاں میں 1.25 گھنٹہ بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد میں نے کہا میں شیخ باقی ہیں، اور سلسلہ تو بہت لمبا ہو سکتا ہے، چونکہ سورۃ النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلام کرنا ہے۔ جو عنوان دیا تھا بات نہیں ہوئی تو دل کو خراش بھی پہنچ رہا تھا۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کبھی کب موقع آیا تو مجھے بلا لینا، انشاءاللہ میں آ جاؤں۔ تو پھر بیان کے بعد حضرت آئے، تو حضرت نے بھی بیان کیا، تو لوگ جب مسافہ مجھ سے کرنے لگے تو کہنے لگے مولانا صاحب آئندہ سال آپ مقرر خاص ہوں گے، یہ آپ مجھے تاریخ دے دیجیے، ہم بھی کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگ پیاسے رہ گئے، مولانا ہم کو پیاس لگا دیے، ہم پیاسے ہو گئے اور پانی مکمل نہیں مل سکا کہ ہم پی سکیں گے، اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کو دوبارہ بلائیے۔ لیکن رات زیادہ ہو چکی ہے، تو یہ اس طرح لوگ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا چلیے بہت بہت شکریہ، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا، میں آپ کے یہاں گیا۔ تو مضمون ایسے ہوتے ہیں، من جانب اللہ القا ہوتا ہے، اللہ دل میں ڈالتا ہے۔
مقرر نہیں جانتا میں کیا بیان کروں گا، محور اللہ خود بتا دیتا ہے۔ مجھے جو ابھی بیان کرنا ہے وہ صرف دو بات ہے، بطور مشورہ، کیونکہ ہم باہر نہیں ہیں، اپنوں میں ہیں، اور اپنوں میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی بھی معاملہ ہو تو سر جوڑ کے بیٹھو اور اس میں مشورہ کیا کرو، اور مشورے میں جب کوئی بات طے ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اس وقت اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر لو کہ اللہ اس کو مستحکم فرما دیں گے، مضبوطی فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ کامیابی کامرانی کا زینہ اللہ تمہارے لیے کھول دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فتوکل علی اللہ، آگے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالی جو اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشورہ میں خیر ہے۔ ہم لوگ بولتے ہی ہیں کہ بھائی مشورہ میں خیر، مشورہ کر لو، تو مشورہ میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بیان نہیں، تقریر نہیں، ایک مشورہ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اس آیت کریمہ میں دوسری آیت سے ایک الگ مضمون لینا ہے ہم کو، اور پہلی آیت سے ایک الگ مضمون لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے ہر مسلمان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ نہ خواندہ ہو، اگر یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے دو بات لازم ہے کہ ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو مسلمان ہو کے رہنا ہے۔ کیا بن کے رہنا ہے؟ مسلمان بن کے رہنا ہے، اور اللہ رب العزت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے اس کی دعا کرتے رہنا ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھیں، باقی رکھیں، اپنے نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، کسی بھی حالت میں آئیں، کوئی بھی حالت ان کے سر پر آ جائے وہ مسلمان باقی رہے۔ یہ تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ حالت کے اعتبار سے حکومت نے فری تعلیم کا نظم کیا، اسکول کا نظم کیا، مدرسین معلمین کا انتظام کیا، اور صبح سے مدرسہ شروع کر دیا، اسکول شروع کر دیا۔ اب آگے قانون یہ بھی آنے والا ہے کہ کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہو، خواہ وہ اسکول کے نام پہ ہو یا مدرسے کے نام پر ہو، 14 سال سے کم بچوں کو وہ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ ایمان میں بات چل رہی ہے، اور بار بار اس کے اوپر مشورہ ہو رہا ہے، اور جو جج ہیں، جو اونچے درجے کے وکیل ہیں، وہ بیچارے سر ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ اس کا نتیجہ ان کو معلوم ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو یہ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، مفت میں چندہ کر کے مولوی لائے ہمارے بچوں کو پڑھائے، یہ بھی بند ہو جائے گا، اور آپ پیسہ خرچ کر کے ان بچوں کو پڑھائیں، وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اجازت ہی نہیں ہوگی کہ آپ ایسے بچوں کو پڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسکول دے دیا ہے، اسکول میں بچوں کو بھیجنا آپ کا کام۔ مفت تعلیم ہم نے دیا ہے، ہم نے تعلیم کو مفت کیا، ہم نے پوشاک کو مفت کیا، ہم نے کھانے کو مفت کیا، ہم نے ذرائع علم کو مفت کیا ہے، اسی لیے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پڑھاؤ۔ آپ نہیں پڑھا سکتے، اگر کوئی زبردستی کرے گا، ہر طریقے کرے گا تو اسے مجرم قرار دیا جائے اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب بچے ہمارے 14 سال کی عمر تک دینی تعلیم سے ناآشنا ہے، وہ اسکول میں پڑھتے رہے، تو 14 سال تک ہی بچوں کا یہ شعور ہوتا ہے، یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ثبت کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، وہ چھپ جاتا ہے۔ 14 سال کے بعد جو عمر ہے اس کے اندر اب وہ پختگی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچوں کو
نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واضربوہم ل10. حدیث ہے. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. اور 7 سال سے حکم دو، بولو چلو نماز پڑھنے. نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھا جاتا، نماز میں رکوع کیسے کیا جاتا، سجدہ کیسے کیا جاتا، قیام کیسے کیا جاتا، نماز میں کیا پڑھا جاتا، وہ اس کو سکھاؤ. کب تک؟ 10 سال تک. اور نماز کی عادت اس کو ڈالو. 7 8 9 10. اور کہا کہ 10 سال تک اگر ان کی نماز درست ہو گئی، ارکان صلاۃ اس نے سمجھ لیا، اس نے واجبات نماز کو سمجھ لیا، اس نے سنن صلاۃ کو سمجھ لیا، وضو کے فرائض کو سمجھ لیا، غسل کے فرائض کو سمجھ لیا، نماز کے طور و طریق کو سمجھ لیا، اور نماز کا عادی بن گیا کہ جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، تو اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ دنیا کے کسی کام میں تم لگے ہو، اب اس کا وقت نہیں ہے، اس کو چھوڑو اس کی جگہ پہ، اب چلو نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اب اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. تو اس کا دل اتنا رنج جاتا ہے کہ نماز کے لیے بھاگتا ہے اور مسجد کی جانب جاتا ہے، مسجد چلا جاتا ہے. اگر وہ عادی ہو گیا تو قابل مبارکباد ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ہمارا بچہ نمازی بن گیا. نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ سمجھ لیا، وہ جان لیا، نماز کی کیا محبت ہے اس کے دل کی گہرائی میں آ گئی. اب اس کے بعد 10 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک کا وقت ہے اس کو. کوئی بھی مسلمان جب تک مرد ہو یا عورت بالغ نہ ہو جائے مکلف شریعت نہیں ہوتا ہے. یعنی اس کے اوپر نماز فرض نہیں، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر وہ مالدار ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اگر بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. لیکن جب امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے قول کے مطابق 18 سال کا ہو جاتا ہے اور صاحبین کے قول کے مطابق 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے. اب اگر نماز نہیں پڑھے گا تو ان اللہ مواخذہ ہوگا. تو لہذا آقا نے فرمایا کہ 10 سال تک دیکھو اس پر محنت کرو. محنت کرنے کا حکم دیا. مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. تو نماز کے حکم دینے کا یہ مطلب نہیں بول دیا جاؤ نماز پڑھو، نہیں، اس کی نگرانی کرو، اس کی تربیت کرو کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے. 10 سال کے بعد بھی اگر عادی نہیں ہوتا ہے تو اب اس کے اندر توانائی آئے گی، اکڑ پن آئے گا. اگر اب اسے سیدھا نہیں کرو گے تو ممکن ہے کل الٹ کے جواب دینے والا ہو جائے گا، اور اس کا ذہن اب وہ اتنا پختہ نہیں ہوگا جتنا پختہ پہلے تھا. یاد کرنے کے لیے مادہ حفظ کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے اندر کم ہونے لگے گی. تو لہذا اب کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی پٹائی کرو ادب دینے کے لیے. وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، آقا نے پیٹنے کا حکم دیا، مارنے کا حکم دیا، تنبیہ کا حکم دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکلف شریعت ہے ہی نہیں، ہو اس پر نماز فرض ہے ہی نہیں، پھر کیوں مارنے کا حکم دیا آقا نے؟ جبکہ آقا رحمت للعالمین ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا محبت ہے اس کی مثال تو طائف کی گلیوں سے پوچھئے، حالات طائف سے پوچھئے، واقع طائف سے پوچھئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کے بوچھار ہو رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین میں خون اتنے جم گئے کہ تلوے مبارک اس سے چمٹ چکے ہیں، جم چکے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہے، اور پہاڑ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو اٹھا کر اس قوم کے اوپر ڈال دیا جائے کہ یہ کچل جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، ختم ہو جائے. اللہ کا یہ حکم آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جلا ہوا تھا.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکروب تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی بارش کی گئی تھی جس میں اثر لہو لہان تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کیا جملہ نکلا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس زمانے میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس مشن کو لے کر میں آیا اس مشن کو کامیاب کرے اور ان کے اندر اس مشن کی تائید کرنے والے حضرات اور لوگ پیدا فرمائیں۔ جس کام کو لے کر آیا اللہ یہ کام ان سے لے لے، ان کی نسلوں کو وہ کام دے دے اور وہ کام کرنے والے بن جائیں۔ میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اس وقت بھی آپ نے مرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے ان کو ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا، اور یہاں پر بول رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کی عمر میں مکلف شریعت بھی نہیں ہے، اس کی پٹائی کرو۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی تربیت ہمارے اوپر لازم ہے کہ ابھی تک یہ بچہ کمزور تھا، ناتواں تھا، ڈانٹ پھڑک سے کام چل جاتا تھا، لیکن اب ڈانٹ پھڑک سے چلنے والا نہیں، لہذا تعدیبی پٹائی کرو، ان کی گوشمالی کرو، ان کو تماچے مارو، ان کو ڈانٹو پھٹکو کہ تمہارے مطابق ہو جائے اور نمازی ہو جائے، تاکہ 15 سال کی عمر تک جب پہنچے تو نماز کی مکمل مشق ہو جائے، مکمل نماز کا عادی ہو جائے، نماز کی محبت اس کے دل کی گہرائی میں اتر جائے، تاکہ اس کی نماز نہ چھوٹے، شریعت کا اتنا پابند ہو جائے کہ شریعت کے خلاف اس کے سامنے کوئی کرے تو اسے صبر نہ ہو سکے، برداشت نہ ہو سکے، اتنا زیادہ شریعت کا پابند ہو جائے۔ اب یہی عمر ہے، کتنی سال عمر ہوئی؟ صاحب کے قول میں 15 سال، تو 15 سال سے پہلے تو بچوں کو پڑھانے نہیں دیا جائے گا، بچے آپ کے پاس نہیں رہیں گے، تو بچے 15 سال کے بعد آئیں گے تو آپ تو توانائی آ گئی، اب وہ نمازی بھی نہیں رہا، بے نمازی ہو گیا، شریعت کا پاس و خیال نہیں ہے، چہرے کے اوپر جب نور اللہ عطا فرمائیں گے تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کو صاف کریں گے وہ، اور صاف کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے جائیں گے، بے راہ روی اختیار کریں گے، جو فسق و فجور کے طور و طریقے اس کے اوپر چلیں گے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کیا کہ بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ کیا بناؤ ہے؟ مسلمان بناؤ۔ تو اب مسلمان بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے اور آپ کی ہے، اس کی فکر آپ کو کرنا ہے۔ یہ میں نے کہا کہ اس کی فکر آپ کو کرنا ہے کہ اگر ایسا وقت آئے گا، اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے، لیکن آئے گا تو بات کی بات ہے، آج ہی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے بچے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ ماسٹر ہو گئے، انہوں نے ایگزام نکال لیا، اس بستی میں 10 بچے ہو گئے، اس بستی میں 5 بچے ہو گئے۔ ہماری بستی میں آپ دیکھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا بچہ ادھر بھی کامیاب نہیں ہے اور ادھر بھی کامیاب نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بستی کے بچے ہیں، ندوہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مظاہر علوم میں پڑھ رہے ہیں، دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کا تذکرہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، تو اس کمی کو ہم کو پورا کرنا ہے اور یہ لازم کر لینا ہے کہ ہم کو ہر حالت میں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے۔ اگر وہ تعلیم کا سلسلہ قائم بھی ہو جائے تو ہم کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں اندرونی طور پر اگر مجبور کیا جائے تو اس وقت بھی اپنے بچے کو ہم اسکول میں بھی بھیجیں گے اور مدرسے میں بھی بھیجیں گے۔ مدرسے میں ہمارا بچہ مسلمان بن جائے گا اور پھر ایسے معلم کا انتظام کریں گے کہ جو ہمارے بچے کی صحیح تربیت کر سکے، اور صحیح تربیت کے بعد جب وہ ایمان والا ہو گیا، مضبوط ایمان کا ہو گیا، ایمانیات کو سمجھ لیا، تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو پہلا یہ کام کرنا ہے۔ وہ کام کیسے ہوگا؟ ہم لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں باقاعدہ ماشاء اللہ ایسے مدرسین ہیں کہ جنہوں نے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ قرآن مکمل کیا۔ ہر سال ہمارے یہاں ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہوئے کم سے کم 15 17 18 بچے ایسے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اسکول کی تعلیم بھی ہے، وہ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اسکول اور مدرسہ کا تال میل ہوتا ہے آپس میں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔
ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں جو اسکول کا نظام ہے 5ویں سے لے کر اور 10ویں تک بچے کو وہ 12 بجے کے بعد بلاتے ہیں. ان کا اسکولی نظام 12 بجے سے ہوتا ہے، 12 سے 5:15، 12 سے 5، یہی ان کا نظام ہوتا ہے. اور مدرسہ ہمارا شروع ہوتا ہے نماز فجر کے آدھا گھنٹے کے بعد. 7 بجے مدرسہ شروع ہو جاتا، 6:30 بجے کا بھی مدرسہ شروع ہو جاتا. تو ماحول یہ بنایا جاتا ہے کہ ان تمام بچوں کو مدرسہ بھیجو. وہ بچے اسکول میں داخل ہیں، باقاعدہ داخل ہیں، رجسٹر مینٹین سب کچھ ہے، وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کلاس بھی لیتے ہیں. لیکن یہ بچے 12 بجے سے پہلے ہی خالی ہیں، لہذا ان بچوں کو مدرسہ بھیجو. اب یہ بچے مدرسہ آتے ہیں، نورانی قاعدہ سے پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، ناظرہ قرآن مکمل کر لیا. اب اسی بچے کو حفظ قرآن میں بٹھا دیا. اب 12 بجے تک حفظ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حفظ یاد کر کے آتے ہیں، رات میں مغرب سے عشاء تک مسجد بلا لیتے ہیں یا محلے کی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ حفظ قرآن یاد کرتے ہیں. اور صبح میں آتے ہیں تو اپنا سبق بھی سناتے ہیں، سبق کا پارہ بھی سنا لیتے ہیں. حفظ کا کام ہو گیا ان کا. اب دینیات پڑھا، دینیات کا مضبوط نصاب ہے. دینیات کا نصاب اس طریقے پر ہے کہ 12 رسالے مکمل باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں. تعلیم الاسلام کے 3 حصے پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی عقائد کے رسالے پڑھائے جاتے ہیں. قرآن پاک پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے تجوید کی جو کتابیں ہیں، موٹے موٹے قواعد، ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان پر مشق کرایا جاتا ہے. تو وہ بچہ اپنے نظام کے اعتبار سے وہ دینیات سے بھی اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے اور حافظ قرآن بھی ہو جاتا ہے. 9ویں تک پہنچتے ہوئے، 10ویں تک پہنچتے ہوئے، کوئی تو 8ویں تک پہنچتے ہوئے ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور سے 5ویں 6ویں میں جانے کے بعد وہ حفظ میں بڑھ جاتا ہے. تو ادھر حافظ قرآن بھی ہو گیا اور ادھر اسکول کا بھی سلسلہ چالو رہا. تو اسکول پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ ایسے بھی بچے ہیں کہ جس نے ریکارڈ کام کیا ہے. ہمارے استاد ہیں جو شیخ الحدیث ہیں الحمدللہ، ان کا صاحبزادہ ایک ہی لڑکا ہے، حضرت نے اس کا نام رکھا دہیا. یہ دہیا ایک صحابی تھے. حضرت جبرائیل امین جب آتے تھے انسانی شکل میں تو انہی کی شکل میں تشریف لاتے تھے. ان کا نام ہے دہیا کلبی. تو حضرت نے محدث ہیں، انہوں نے اس کا نام رکھا دہیا کلبی، دہیا نام رکھا. اب وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اسکول میں پڑھ رہا تھا. حافظ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے مشورہ کیا اب کیا کرنا ہے. تو حضرت نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے لیے دونوں راستے ہیں، چاہے تو عالمیت کے کورس میں بیٹھ جائے اور عالم بن جائے، یا اسکول میں پڑھنا چاہے تو تجھے اختیار ہے. تو انہوں نے کہا حضرت عالمیت کورس بھی پڑھ لوں گا اور اسکول بھی پڑھوں گا. ٹھیک ہے بھائی. وہ پڑھتا رہا. یہ لاک ڈاؤن لگا، کسی کو علم نہیں، وہ تیاری کرنا شروع کر دیا. اس کا عزم تھا کہ مجھے MBBS ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو بولتا نہیں تھا. اس نے محنت کرنا شروع کر دیا بلا کسی استاد کی، صرف اور صرف لیپ ٹاپ لگا دیا اور نیٹ سے وہ دیکھتے ہوئے نیٹ کی تیاری شروع کر دی اور نیٹ کے ایگزام میں بیٹھ گیا. وہ 12ویں پاس ہونے کے بعد اللہ کا فضل ہوا کہ کامیاب ہو گیا. لیکن اتنی کامیابی نہیں ہوئی کہ بغیر پیسے کی داخلہ، پیسہ لگ رہا تھا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت عقل کنواں چلتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں اور اس کا داخلہ کرا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک پوچھتا ہوں. پوچھا کہ مولانا شعیب صاحب ایسا بول رہے ہیں، ہم دونوں آدمی چلے جائیں گے، تیرا داخلہ کرا دیتے ہیں، پیسے کا انتظام کر لیں. اس نے کہا ابو ہم مولوی گھرانے میں پیدا ہوئے، مولوی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ دے کے اگر داخلہ لینا ہوتا تو 8ویں کلاس سے تیاری نہیں کرتا. کیا بولا؟ 8ویں کلاس سے تیاری نہیں کرتا. میں 8ویں کلاس سے تیاری کر رہا تھا. میں بغیر پیسہ کے داخلہ لوں گا MBBS کے. 1 سال اور آپ انتظار کیجیے. بچے نے ماشاءاللہ تیاری کیا تو آل مہاراشٹر نہیں، آل انڈیا ممتاز میں آیا، اسٹوڈ میں آیا. اور اس کا داخلہ جب اسٹوڈ میں آیا، بڑے بڑے کالج کے لیکچرر ہمارے مرضے میں آتے تھے اور بولتے مختار سر کون ہے. اب اکثر میں ہی مرضے میں رہتا، آئیے سر آئیے. آفس میں بیٹھایا، حضرت کو بولتا حضرت کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، مبارکبادی کے لیے آئے. چائے پانی کرایا. جب پوچھا تو پتہ چلا فلاں کالج کے لیکچرر ہیں، یہ فلاں کالج میں رہتے ہیں.
بولے آپ کا بچہ جب اس قابل ہے، آپ قابل مبارکباد، اس لیے ہم نے سفر کیا، ہمارا عمل آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے کہ واقعتاً آپ کے بچے نے اردو سے تعلیم حاصل کیا، انگلش میڈیم سے بھی نہیں، اردو میڈیم سے، اور اتنی مضبوط اس کی انگلش ہے، اتنی مضبوط اس کی تعلیم ہے کہ اسٹوڈ ہوا، ممتاز اول آیا۔ واقعتاً یہ انسان قابل مبارکباد ہے، اس کو تو سینے سے لگانے کو جی چاہتا، وہ بچہ ہے کہاں؟ ہم لوگ بولتے ہیں بچہ یہاں نہیں، بچہ تو گھر پہ ہے، سر ٹھیک ہے ملاقات کرائیں گے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے اس کو یہ موقع دیا گیا، کچھ کالج کے نام دیے کہ آپ ان میں سے جہاں بھی جانا چاہے وہاں پر داخلہ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں ایک کالج تھا، بہت اونچا کالج ہے، بڑے پیسے والے گروہ بچے پڑھتے ہیں، اس کالج کا انتخاب کیا، اس کالج میں وہ بچہ MBBS میں داخل ہوا، آج بھی جاتا ہے۔ کس لباس میں؟ میرے ساتھ کھانے بیٹھا، بھی آنے سے 15-20 دن پہلے کی بات، میں نے کہا بیٹا مدرسہ جاتا، اسکول جاتا ہے، وہاں کالج میں کس لباس؟ اسی لباس میں، کرتا پائجامہ اور ٹوپی۔ بولے میرے پیچھے سر سر کرتے ہوئے 10 آدمی دوڑتے رہتے، میں اپنے لباس میں رہتا ہوں اور اپنے ہی انداز میں رہتا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں۔ کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ لباس کیوں پہن کا تھا، نہیں، بلکہ جب تذکرہ ہوتا ہے یہ دہیا صاحب ہیں تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کی، اگر ہمارے بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں، مثال موجود ہے، ہمارے سامنے مثال ہے، تو لہذا ہم کو مسلمان بھی بنانا ہے، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اونچی سے اونچی تعلیم بھی دلانا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو پہلے بچوں کو مسلمان بنانا ہے، اس کی جو بھی شکل ہو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی شکل کیا ہے؟ اب مدرسے میں چندے وندے نہیں ملیں گے، کھل کے سن لیجیے، ہر مدرسہ والا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے ہے، کمپیوٹر میں ان کا نام دیکھا جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے جگہ پر سرچ کیا جاتا ہے کہ ان کا مدرسہ کیسا ہے، اس کا چہرہ دکھاؤ، اور ان کا ناظم کون ہے، کیسا ہے۔ کیوں؟ حالات خراب ہو چکے، پیسے نہیں لوگوں کے پاس، اب ان کو دینا ہے جو مستحق ہوگا۔ اگر 100 بچے ہیں، 125 بچے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ان کے نزدیک۔ مہاراشٹر میں کہتے وہ تو گاؤں کے لوگ چلائیں گے، کیا بولتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ چلائیں گے۔ اگر 150 کے اوپر بچہ ہے تو بات کیجیے، 150 سے نیچے ہے تو بات مت کیجیے، ہمارے یہاں چلنے کا کوئی انتظام نہیں، مدرسہ کیسے چلے گا بھلا؟ اور اگر بولتا ہے کہ ہمارے یہاں 200، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ وہ مؤسسین بیچارے جھوٹ بولیں گے آپ کے بچوں کے لیے۔ آپ درد کو سمجھو، خدا واحد کی قسم سمجھنے کی بات ہے۔ مدرس جاتا ہے چندہ کرنے کے لیے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں آپ ان کے دل سے پوچھو یا کبھی جا کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی پریشانی ہے۔ میں 2 سال چندہ کرنے والے کے ساتھ گھوما ہوں، قاری رحمت اللہ صاحب عقل کنواں کے معزز استاد ہیں، ہم دونوں درسی ساتھی ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ چندے میں کیا پریشانی ہوتی ہے۔ میرے مدرسے والے نے الحمدللہ آج تک مجھے چندے کی ذمہ داری نہیں دیا۔ جب میں گیا تھا اس دن بول دیا تھا میں چندہ نہیں کروں گا، نہیں کرنا، تو آج تک نہیں کہا چندہ کرنا، مجھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں آزاد مدرس ہوں، 2 مہینہ وہاں رہوں یا یہاں رہوں، دنیا میں کہیں جاؤں، مجھے آزادی ہے، کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں۔ تو میں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے، دونوں بھائی ساتھ رہیں گے، خرچہ میرے ذمہ رہے گا، اور کبھی کبھی بیان کر دیا کیجیے گا، جب بیان کریں گے تو جامعہ کا تعارف کرائیے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو ان کے ساتھ پھیرا ہوں، پونا کے اندر، ممبئی کے اندر سفیروں کی حالت کو دیکھا ہوں۔ آپ اگر سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے۔ میں رات میں کھانا کھا رہا تھا، ایک سفیر مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا مولانا صاحب، بعد میں جب اٹھا میرے کان میں کہا کہاں کی سفیر ہے؟ میں کہا میں کہیں کا سفیر نہیں۔ تو پھر بیگ تو لے کے پھر رہے ہیں، بولے، میں بولا بولو تو کیا بات ہے؟ بولے آپ جو کھانا کھاتے ہیں میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، اگر اتنا کھانا کھائیں گے تو آپ کے بچوں کے لیے بچے گا کیا؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ کہاں؟ تو میں کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب، وہ افطار کے لیے جب لوگ جاتے ہیں نا، فلاں فلاں مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو وہیں جلدی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، اپنا کھانا کھائیں گے، تو یہ مدرسے والے جو حق الخدمت کے نام پر ہم کو دیتے ہیں نا، وہ بھی نہیں بچتا، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں۔ شہری میں ایک چائے لے لیتا ہوں اور ایک
تو سے لے لیتا ہوں اور وہ کھا کے اپنا کام چلا لیتا ہوں کہ کل کو بچوں کا کیا کرنا ہے، اور پورے دن اسی پہ پھرتا رہتا ہوں، اسی پہ پھرتا رہتا ہوں۔ تو میں آپ کو جب دیکھا مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے میں آپ سے پوچھا۔ میں نے کہا معاف کرنا بھائی، میں مدرس ہوں، سراج العلوم دھولیا کا استاد ہوں، اور میں صرف گھومنے کے لیے آیا ہوں کہ سفیر لوگ کیسے بیچارے محنت کرتے ہیں، اس کی محنت کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہ قاری رحمۃ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ میرا ساتھی وہی ذمہ دار ہے، وہی پورا خرچہ کرتا ہے میرے اوپر۔ تو سفیر بیچارے بہت محنت کرتے ہیں، اور یہاں لوگ کیا بولتے ہیں، غیر رحمان میں لے کے آ گئے، جتنا ہے وہ سب مار دی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بیٹھا کے سب دکھایا اور بتایا، اور کہا کہ دیکھیے یہ چندے کی حالت ہے، میں جھیل رہا ہوں۔ میں نے اس زمانے میں بھی کہا تھا حضرت آپ گاؤں میں آئیے، میں آتا ہوں، اعلان کر دیجیے کہ جو بھی بچے کو پڑھائے گا فیس جمع کرے، اور اس کے لیے بہترین معلم کا انتظام کیجیے، چاہے 5 مدرس کی ضرورت ہو، معلم کا انتظام کیجیے۔ گاؤں کے لوگوں کو کہیے کہ آپ کو پڑھانا ہے، آپ کے بچے کی ذمہ داری لینا ہے، میں نگرانی کروں گا، پیسہ آپ سے لوں گا، پیسہ آپ کو دینا ہے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ یہ میری ہمت نہیں ہوتی، میں نے سوچا نہیں، میں تو قوم کے لیے محبت کے طور پر سوچا کہ ان کے بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے جتنا بھی ہو سکے اللہ خدمت کا کام لے لے۔ میں کیسے بولوں گا ان کو پیسہ دیجیے؟ تو اس وجہ سے زبان نہیں کھولتے تھے۔ اب ان کی شخصیت تھی، ان کی شخصیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے روک دیا تھا، محبت دیا تھا، جہاں بھی جاتے آئیے حضرت تشریف لائیے، 5000 2000، لیکن ہم کو بھی دیں گے کیا؟ نہیں، گاؤں کے لوگ نہیں پہچانتے، جو صحیح بات ہے، وہ بھی جیسی بات کریں گے کہ عام لوگ سے بات کریں گے، صحیح بات ہے، ان کو معلومات نہیں ہے۔ ہم کہیں جائیں گے تو کچھ کو معلوم یہ کون ہے، آئیے کون ہے، کوئی معلوم نہیں ہوتا کسی کو۔ اب بیچارے سے تعارف ہوتا تو ہوتا ہے، تو کہا کہ مجھ کو دیں گے۔ حضرت کی شخصیت تھی تو لوگ دے دیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب وہ چندہ آنے ہونے والا نہیں، جو آتا تھا وہ بھی نہیں آئے گا، کم آئے گا، برائے نام آئے گا۔ محنت کرنے والا محنت کرے، اللہ اس کا صلہ اس کو دے گا۔ آپ کو سب جوڑ کے فکر کرنا ہے کہ اس مدرسہ کو اپنا بنیادی مدرسہ بنانا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم بیگوسرائے بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو دوسری جگہ بھیجتے ہیں، دوسرے مقام پر بھیجتے ہیں، وہاں ہم پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ یہاں معلم کا انتظام کیجیے، آپ وہی پیسہ یہاں دیجیے، اور اپنے بچوں کی تعلیم مضبوط کیجیے، اتنی مضبوط کیجیے کہ ہمارا بچہ دینیات کے اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ حساب وغیرہ بھی رکھ دیجیے، اس میں جغرافیہ بھی رکھ دیجیے، تاکہ وہ بچہ یہیں سے پڑھ کے کسی اسکول سے 10ویں کا ایگزام دے سکے۔ منسلک کر دیے اسکول سے، 10ویں کا ایگزام دے گا، وہ لڑکے کا اسکول بھی ہو جائے گا، مدرسہ بھی پڑھ لے گا، آپ کے گھر میں رہ کے حافظ قرآن بھی ہو جائے گا، اور اس کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی، تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جو دوسری جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر کام کیجیے، اور یہ سوچ کے کہ ہم کو یہ چلانا ہے، اور اپنے کسی بھی بچے کو جاہل نہیں رکھنا، کسی بھی بچے کو اس کی کم عمری میں اس کو دلی کلکتہ ممبئی نہیں بھیجنا ہے، اس کو پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، ہر حالت میں پڑھانا ہے، اور اپنے گھر میں پڑھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مسلمان بنانا ہے، اور مسلمان بنانے کے لیے اپنی نگرانی ضروری ہے، اور اس کے بعد اونچی تعلیم کے لیے دوسرے ادارے ہیں وہاں بھیجیے۔ کیوں؟ تعلیم کے بغیر کسی بھی قوم میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری آیت میں پڑھا تو اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کی بات ہے، میں بات کرنے ختم کرتا ہوں بہت جلد۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو اللہ رب العزت نے جو حسن دیا تھا، تو پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین تھے، جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ان کو دشمنی ہوئی کہ ابو بہت اس کو مانتے ہیں، ابو بہت چاہتے ہیں۔ میرے حضرت یوسف کو کنواں میں لے جا کر ڈال دیا، اور کنواں سے اللہ رب العزت نے نکلوایا۔ ایک قافلہ کے ہاتھ آئے اور ان کو لے جا کر کے بازار مصر میں فروخت کر دیا گیا، اور فروخت کرنے کے بعد جو خریدا ہے تو خریدنے والا وہ بادشاہ تھا مصر کا، وہ لے کے گیا۔ اللہ رب العزت کو پہنچانا تھا وہاں تک پہنچے، وہاں تربیت ہوئی، پھر حالات ایسے آئے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ جیل میں چلے گئے۔ میں اختصاراً بیان کر رہا ہوں، آپ کا ذہن پہنچانا ہے، مجھے آگے چل کے کام لینا ہے۔ جیل تک پہنچ گئے،
जेल के अंदर हजरत यूसुफ है। जेल से निकलने के लिए कोई असबाब और अवामिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हजरत यूसुफ का कोई जानने वाला नहीं है। बाप हजरत याकूब को ये यकीन दिला दिया गया था कि आपके बच्चे को जानवर ने खा लिया है। कल लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल किया है, भेड़िए ने उसे खा लिया और उसके बाद वो खत्म हो गया। अगर के हजरत याकूब को यकीन नहीं आता था कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, वो रोते थे, अल्लाह से मांगते थे। बहरहाल हजरत यूसुफ जेल में है, बाप को भी इल्म नहीं है, दुनिया के किसी इंसान को कोई इल्म नहीं है कि वहां तक सुराग लगाए, वहां तक जाके पहुंचे, इस्तिगासा दे और उनकी रिहाई के लिए कोई सबील पैदा हो, कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उनको नबी बनाया था, नबी बना के दुनिया में मबूस किया था, उलूमे नबूवत से उनको आरास्ता किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ताबीर रुया, ख्वाब की ताबीर का इल्म मजबूती के साथ दिया था। हजरत यूसुफ ख्वाब के ताबीर के मुआब्बिर ख्वाब थे और बहुत मजबूत उनका इल्म था। जो ताबीर दिया करते थे, कहा कि जुबान से निकला और वो हो जाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर थे तो वहां दो आदमी थे कैदी, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर पूछा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताया और ख्वाब की ताबीर बताया तो जो बताया वो निकला। बहरहाल ख्वाब की ताबीर ये थी कि हजरत यूसुफ ने कहा था कि तुम में से एक को सूली दी जाएगी और वो खत्म हो जाएगा और दूसरा जो है बादशाह के यहाँ मुलाजिम हो जाएगा, उसे इज्जत अदा होगी और वो बादशाह का मुलाजिम हो जाएगा। जो जिसके बारे में कहा था बादशाह का मुलाजिम हो जाएगा, निकलते हुए हजरत यूसुफ ने उनको कहा था कि बादशाह से मेरा तज़किरा करना और कहना कि एक साहब है जेल के अंदर, उनके अंदर ये सलाहियत है। लेकिन अल्लाह के जानिब से मसलियत थी, उसको भुला दिया गया, वो भूल गए। जेल से बाहर निकल गए, एक तो सूली दे दी गई और ये हजरत बादशाह के मुसाहिब हो गए, उनके खादिम हो गए, उनके साथ रहने सहने लगे। अब सवाल ये है कि हजरत यूसुफ कैसे निकलेंगे? तो उसको मैंने कहा कि कुरान ने कहा कि इल्म से तरक्की आती है। अगर कोई कौम ये चाहती है कि मुझे तरक्की मिले तो खुदाए वाहिद की कसम एक ही जीना है, इल्म है। अगर इल्म हासिल कर ले तो वो कौम तरक्की के ऊपर जाएगी और अगर इल्म से नाबलद है, जाहिल है तो कितनी भी सर फोड़ ले, वो कोशिश कर ले, उस कौम को तरक्की नहीं मिल सकती है। जिल्लत नकबत उसकी किस्मत में है और वो जलील व ख्वार होगा। उस कौम के लोग जलील व ख्वार होंगे, उसे इज्जत नहीं मिलेगी। ये आयत करीमा ने हमको बताया, जो आयत में पढ़ के बताया। हुआ क्या? हुआ ये कि बादशाह ने ख्वाब देखा। कुरान ने कहा कि बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 बालियां हैं गेहूं की जो मोटी मोटी हैं और 7 बालियां हैं गेहूं की जो बारीक और पतली हैं, और मोटी बालियों ने बारीक बालियों को खा लिया। और दूसरी जगह है कि 7 गायें हैं और उसके बाद 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं, मोटी ने पतली गायों को खा लिया। इसका क्या मतलब है? तो जो लोग थे दावा करने वाले ख्वाब की ताबीर, उनसे पूछा गया, बुलाया गया, बादशाही तो था, सबको बुलाया, कौन साहिब इल्म है, कौन ख्वाब की ताबीर जानता है, ये हजरत है, ये अल्लामा है, ये फला है। पूछा गया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो हर एक ने यही कहा कि ये अज़गास आलाम है, यानी दिल में जो बात आती है ना, सोने में वो दिमाग पर आ जाता है और वही बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन वो आदमी जो जेल में था और हजरत यूसुफ से पूछा था और हजरत यूसुफ ने ताबीर बताया था और उनके नजरों के सामने था मिनवान, वो आदमी वहां मौजूद था। उसको याद आ गया, अरे वो जेल में जो थे हजरत, वो हजरत ने जो बताया था वो तो मिनवान आया, आज भी उनसे पूछना चाहिए तो बादशाह का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि बादशाह बहुत परेशान, दिलदार परेशान कि है क्या, ये कैसे क्या होगा, इसका मतलब क्या है। तो उसने तज़किरा किया कि हजरत बादशाह साहब
जेल में एक साहब हैं और वो ख्वाब की ताबीर जानते हैं, और ख्वाब की ताबीर जानते हैं इस तरीके पर कि उनको मैंने देखा बारहा, जिसके बारे में जो कहा वही हुआ, उसके खिलाफ नहीं हुआ, और मैं भी उसके लिए शाहिद हूँ कि मेरा भी मामला था, मैंने भी उनसे कहा तो उन्होंने जो ताबीर बताया वही हुआ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बादशाह की खादिम हो जाओगे, खिदमत करोगे, तो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मेरे एक साथी के बारे में कहा था कि उसको फांसी दी जाएगी, तो उसको आपने फांसी दे दिया था उसी वक्त, तो इसीलिए उससे पूछा जाए। बादशाह ने कहा जल्दी जाओ, अरे सुबह क्या जाओगे, रात में निकल जाओ, जितना जल्दी उनके पास जाओ और उनसे पूछो क्या बताते हैं। वो आदमी आया, जेलर से बातचीत किया और कहा कि फला फला साहब हैं, ऐसे ऐसे वजी चेहरे वाले हैं और उनसे मुलाकात करनी, कुछ बात पूछनी है। इजाजत हो गई, वो अंदर गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम व तस्लीम से मुलाकात हो गई। जो भी तरीका रहा हो उस जमाने में रस्म रिवाज के मिलने जुलने के, उस तरीके मुलाकात हुई और उन्होंने हजरत यूसुफ से अपनी बेचैनी का इजहार किया कि मैं क्यों आया और कैसे आया। कहा बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर क्या है। हजरत यूसुफ ने कहा कि ख्वाब की ताबीर तो हम तुमको बता देंगे, लेकिन यूं ही नहीं बताएंगे, पहले बादशाह के पास जाओ और बादशाह से कहो वो आदमी जो ख्वाब की ताबीर बताएगा वो जेल में है, वो कैद में है, जब वो आप उनको लाएंगे, उनको निकालेंगे तो वो आपको बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे वो। अब बादशाह तो परेशान था, चूंकि नबी जो होता है अपने वक्त का सबसे ज्यादा अक्ल वाला होता है, सबसे ज्यादा शऊर वाला होता है, सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है। रूए जमीन पर नबी से ज्यादा साहिब अक्ल कोई नहीं होता। हजरत यूसुफ नबी थे, उनके अंदर अक्ल शऊर था। उन्होंने कहा यही तो वक्त है उसको झुकाने का, यही तो जरिया है मुझे बाहर निकलने का। लिहाजा कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा उस वक्त। जाकर उनसे कहो कि उनका क्या वाकया है, किनका, आपके औरत के साथ जो मामला हुआ था और जिनको आपने कैद में डाला था और आपकी औरत ने इल्जाम लगाया था, तो अब देखिए वो कौन है और कैसे उनका क्या मामला है। बादशाह का दिमाग को आसमान पहुंच गया, अरे वो यूसुफ है जिसको मैंने अपना बेटा बनाया था, एक जमाने तक अपने घर में रखा था और मेरी बीवी ने उसको इल्जाम लगाया और आज समझ में आया कि वही हक पर है, बोलो उसे बुला कर लाओ। तो बुलाने के लिए कैसे जाएंगे, कौन जाएगा? तो बादशाह ने कहा कि लिबास फाखरा, फख्र वाले लिबास, ऊंचे लिबास जो किसी आला वजीर का होता है, वो लिबास लो, उनके यहाँ जाओ, उनसे मेरा सलाम कलाम करो और उनसे कहो कि बादशाह ने आपके ऊपर ये एजाज किया है कि आपसे कहा ये लिबास पहन के आप एजाज के साथ चलेंगे, आप आगे होंगे, हम खादिमीन आपके पीछे होंगे और खिदमत में पहुंचेंगे। हजरत यूसुफ ने कहा ठीक है। हजरत यूसुफ ने वो लिबास पहन लिया और उसके बाद हजरत यूसुफ आगे, बादशाह के जो मुआविनीन थे वो पीछे खादिम होने की हैसियत से, और बादशाह बैठा हुआ है और उस बादशाह के सामने हजरत आए और उसके बाद उनके सामने बैठे। फिर उसके बाद बादशाह ने कहा कि दिल के अंदर बहुत हलचली मची हुई है, क्या है मुझे बता दीजिए। तो हजरत यूसुफ ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। क्यों? कहा इसलिए कि मेरे ऊपर इल्जाम था, उन औरतों को बुलाओ जिन औरतों ने मशवरा दिया था। किसे? इमराते जुलेखा नाम था और उसको बादशाह की जानिब मंसूब किया जाता है। जुलेखा को मशवरा दिया था, उन औरतों को बुलाओ और उनसे पूछो, खुद जुलेखा से पूछो कि क्या मामला था, किसने ज्यादती किया था। मामला ये था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम व तस्लीम 7 कमरे थे, पहले बड़ा कमरा, फिर छोटा, 7वें कमरे के अंदर थे और 7 कमरे में इमरातुल अजीज कुरान ने कहा है, अजीज की बीवी, लोगों ने कहा कि उनका नाम जुलेखा था, तो उन्होंने ताला बंद कर दिया था। बेटे की जैसे उन्होंने हजरत यूसुफ की परवरिश की थी, तारीख शाहिद है, कुरान
بیان کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی کوئی اسرائیلی روایت نہیں میں بیان کر رہا ہوں، جو قرآن میں نقل کیا وہی نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے تالا بند کر دیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، چونکہ حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا اور آدھا حسن میں پوری دنیا کو تقسیم کیا۔ حسن کے اوپر فریقہ تھی، لیکن وہ مقصد حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ نبی تھے، نبی سے کبھی غلط کام نہیں ہوتا ہے، نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ اس نے بھی ہیلا رچا تھا، تمام کمروں میں تالا بند کر دیا تھا، آخری کمرے میں دونوں تھے اور حضرت یوسف سے مطالبہ کیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کا خوف غالب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے گناہ میں مبتلا مت کر، اللہ کے واسطے مجھے کسی طرح پریشان مت کر۔ اور دیکھا کہ چھت پھٹ گئی، حضرت یعقوب کا چہرہ سامنے ہے اور حضرت یوسف سے کہا جاتا ہے کہ نکل جاؤ دروازے سے۔ حضرت یوسف آگے آتے ہیں اور وہ خاتون پیچھے تالے کے پاس جاتے ہیں، حضرت یوسف ہاتھ مارتے تالا کھل جاتا، گیٹ کھل جاتا ہے۔ اس طرح تمام تالے کھل گئے، تمام گیٹ کھل گئے، آخری گیٹ حضرت یوسف پہنچ گئے اور حضرت یوسف راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ باہر جانے ہی والے تھے کہ اس عورت نے لپک کے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور پیچھے کا دامن ہاتھ میں آیا تو دامن کا حصہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف آگے اور وہ عورت، وہ خاتون پیچھے۔ اب ان کا جو شوہر تھا، بادشاہ تھا، وہ گیٹ کے اوپر آ گئے۔ اچانک اس میں جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نے دیکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ تو فوراً کہہ دیا کہ جس نے تمہاری عورت کے ساتھ غلط نظر اٹھایا اس کا کیا ہونا چاہیے فیصلہ۔ پھر فیصلہ بھی سنا دیا۔ کیوں؟ دل میں تو محبت تھی کہ کہیں قتل کر دے تو میرا محبوب چلا جائے گا، پٹائی کرے میرے محبوب کی پٹائی ہوگی، تو لہذا اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ خود اس نے فیصلہ بھی سنا دیا تو اس نے جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف یہی واقعہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ اب ان سے پوچھو کہ حق کیا تھا۔ جب اس کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری ہی غلطی تھی، وہ اس سے معصوم تھے، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، میری ہی غلطی تھی۔ بادشاہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو معصوم چہرہ، معصوم شخصیت اور بلا کسی جرم کے اتنے زمانے تک جیل کے اندر رہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اب آج سے آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں اور آپ میرے وزیر رہیں گے، میرے بعد آپ ہی بادشاہ رہیں گے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اس وقت حضرت یوسف نے تعبیر خواب بتایا اور بادشاہ کی پیشگی دور ہوئی۔ پھر بادشاہ نے مشورہ کیا کہ آپ کو ہم یہ بادشاہ سونپتے ہیں، آپ جس طریقے پر چاہیں اس کو چلائیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا نہیں، بادشاہ کو آپ ہی رہیں گے، لیکن مجھے جو زراعت ہے، جو مالیات ہیں، غذائیات ہیں، اس کا ناظم اور وزیر بنا دیجیے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کا بادشاہ مجھے زمین کے خزانوں کا نگراں بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے، مجھے اس کی وزارت دے دیجئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انی حفیظ، اللہ نے مجھے حفاظت کرنے والا بنایا ہے کہ میں ملکیت کو محفوظ رکھوں گا، قوم کی امانت کی حفاظت کروں گا، اور علیم، میں اس فن سے واقف ہوں کہ حفاظت کرنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، میں اس فن سے واقف ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دے دیجیے آپ۔ تو بادشاہ نے آپ کو وزیر بنا دیا اور بادشاہ کے بعد پھر آپ وہاں کے بادشاہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف جیل سے کیسے نکلے؟ ارے علم کی وجہ سے۔ حضرت یوسف وزیر کیسے بنے؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت یوسف بادشاہ کیسے بنے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ درس دیا کہ اگر تم بلندی کو چاہتے ہو تو علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ۔ اپنے اولاد کو اگر تم بلندی تک پہنچانا چاہتے ہو تو علم کی زیور سے آراستہ کرو، چاہے دنیا میں کیسے بھی ہو، لیکن اسے پڑھاؤ، لکھاؤ، اونچی تعلیم دو، علم کی بلندی تک پہنچاؤ۔ وہ علم حاصل کر لے گا تو کامیاب ہوگا، دنیا میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دو مشورہ تھا
ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مدرسہ کو اپنے لیے قیمتی سرمایہ سمجھیے اور اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے کی فکر کیجیے، اس کے لیے فیس کا انتظام کیجیے تاکہ اس فیس سے معلم کی تنخواہ کا انتظام کیا جا سکے، مدرسین کی تنخواہ کا انتظام کیا جا سکے، اور یہ مدرسہ آپ کا ترقی کرتا رہے۔ ایک معلم کی جگہ 10 معلم کی ضرورت ہو تو 10 معلم آ جائے اور آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، آپ کے بچوں کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے۔ پھر یہ بچہ یہاں سے ایمانیات کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اونچی تعلیم کے قابل ہو جائے گا تو اونچی تعلیم کے لیے اونچی ادارے میں بھیج دیجیے، تو ہمارا بچہ مسلمان بھی رہے گا اور صاحب علم بھی رہے گا، تو ہم مسلمان ہو کر انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، کامران رہیں گے۔ پوری دنیا بھی اگر ہم کو چاہے توڑ دینا تو مشکل ہے، نہیں توڑ سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے مشورے کو نہیں سمجھا، اگر ہم ایسے ہی خواب غفلت میں رہے تو نقصان ہوگا۔ تو یہ مشورہ ہے اور دعا بھی کرتا ہوں جو کچھ کہا سنا گیا یہ میرے دل کی ایک آواز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيت ولا دينا إلا أديت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا کریم۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی جائز مقاصد کو پوری فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ ہم تمام کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مقروض ہیں، یا اللہ جو قرض دار ہیں، غیر سے قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل پیدا فرما اور قرض کے بوجھ سے انہیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے مکمل قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس قوم کے لیے، یا اللہ قوم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس قوم کے لیے وہ فیصلہ فرما جو ہم تمام کے لیے نافع ہو، ہم تمام کے لیے یکساں مفید ہو۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ایمانیات پر قائم فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو مستحکم اور مضبوط بنا، لوگوں کے قلوب کو اس ادارے کی جانب متوجہ فرما۔ یا اللہ آپ قلوب کے مالک ہیں، یا اللہ آپ دلوں کے مالک ہیں، آپ سے سوال ہے یا اللہ اس درخواست کو قبول فرما، لوگوں کے دلوں کو اس مدرسے کی جانب متوجہ فرما، لوگوں کی توجہات مبذول فرما۔ یا اللہ اس کو بار آور کرنے کے لیے جو بھی طریقے ہوں، جو بھی ذرائع ہوں، یا اللہ ان تمام کو سہل اور آسان فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے ذریعے سے ہمارے قوم کے بچوں کے لیے یا اللہ تعلیم و تربیت کا انتظام فرما، ہمارے بچے یہ تربیت حاصل کر کے دوسرے مقام پر اونچے ادارے میں جا سکیں۔ یا اللہ اس کو دین دوری رات چگنی ترقیات سے نواز دے، ہر شرور و فتن سے اسے معمور و محفوظ فرما دے۔ یا اللہ حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی نظر سے، یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے اسے معمور و محفوظ فرما۔ مگر اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسا دے، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ ان کی تعلیم و ترقی، تعلیم و تربیت میں ترقیات سے نواز دے۔
یا اللہ ہر پڑھنے والا بچہ یا اللہ بابرکت علم حاصل کرے، یا اللہ وہ علم حاصل کرے جس سے آپ کو پہچاننے لگے، آپ کی معرفت آ جائے، یا اللہ وہ علم حاصل کرے جس سے ترقیات کی زینے کو وہ عبور کر سکیں اور ترقیات کی اونچی منزل تک پہنچ سکیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، کامران ہو، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو، کامران ہو۔ یا اللہ ہر اعتبار سے عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، یا اللہ ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے، ان کے خادمین کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ان کے جو منتظمین ہیں، ان کے جو بانیین ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، ان کے جو معلمین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ جوار رحمت میں اسے جگہ فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، جو معلمین ہیں انہیں بھی عزت عظمت عطا فرما دے، یا اللہ ہر اعتبار سے ترقیات سے نواز دے، ہم تمام کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ رزق کے اعتبار سے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ایسی رزق عطا فرما جو عافیت کے ساتھ ہو، عافیت والا رزق عطا فرما، یا اللہ تو رزق دینے پر آئے تو کسی کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تیرا فرمان ہے، یا اللہ ایسی رزق عطا فرما، ہم تمام کو ایسی رزق عطا فرما، اور اپنی مدد ہم تمام کے لیے ہما وقت شامل حال فرما دے، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔